بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے غزوہ بنو مستلق میں منافقین کا کردار پڑھا اور ہم نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں پڑھا۔ ابھی پھر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا ہی ذکر اس حصے میں چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسی پر قیام فرمایا ہی تھا کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جوہنی سے اس کی دھکم پیل ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جونی نے پکارا، یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد پہنچو، اور جہجہ نے آواز لگائی، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکارتے ہو، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی توجہ متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر چچا کو پوری بات کہہ کر سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ بولے، حضور، عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ حضرت خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے نہ وقت کچھ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا، دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسے مدینے سے باہر نکال کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیں، کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے موموں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈال گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک یاد نہ رکھا ہو، اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم میں کبھی میں دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک طبیعت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے برت اختیار کر لی اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔
اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا محاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوہ میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھیں کھو بیٹھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھیں۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا تھا۔ وہ اسی خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان لشکر کے پچھلے حصے میں سوئے تھے، ان کی عادت بھی زیادہ سونے کی تھی۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کی کرب پنہاں کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقریب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی اعزار آسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رغبت ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر، جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے، قبائلی اہمیت کے غالب آ گئی اور دونوں طرف سے ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مسطلہ کے ہمراہ قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے مسطلہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کیا سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی، اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اسی دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑکی رکھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے
بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مسئلہ ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔